جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے کی کوئی حیثیت، کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، آپ بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فانھا تذکر الاخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی، لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا، میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے میں روزانہ قبر سے جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی۔ یونس صاحب انڈیا سے، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے، سورہ یاسین سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فانھا تذکر الاخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا کی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی، لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہو، تو اس نیت سے آپ نہ جائیں۔ ہاں، جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن، اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے، پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے دلیل نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100%۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو، تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا، تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے، جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی تو، اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھ، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے، تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو،
تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن خوانی کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز۔ میں جب سرگودا گیا نا تو حضرت وہ مولانا عطا اللہ بنیالوی صاحب تھے وہاں سرگودا میں، میری عمر ہوگی اس وقت 17-18 سال، ان کے درس قرآن میں بیٹھتا تھا، تو جب بھی تراویح کے دوران یہ والی آیت آتی ہے نا، مجھے عطا اللہ بنیالوی صاحب یاد آتے ہیں۔ ایک بڑے خطیب ہیں سرگودا میں، بڑے لہک لہک کے بیان کرتے ہیں، کسی نے سنا ہے میرا خیال ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ان کو جاننے والا، تو جب بھی یہ والی آیت آتی ہے نا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، تو وہی میری کیفیات بن جاتی ہیں جو ان کا درس سنتے ہوئے کیفیات۔ وہ کیا ہے؟ ان تدعو، ہاں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، سب خاص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار۔ لہو ملک، یہ اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کرتے، اور جو کرنے والی ذات ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ لہو الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اتنی بقدر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے، دیکھو یہ ابھی ہمیں یہ سائد میں مزہ نہیں آ رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بت پرستوں کے سامنے سنا رہے ہیں، جو صبح و شام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ آیتیں سن کے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی، ایک ہندو خاتون، وہ جو مندر میں عبادت کرتی تھی نا، تو بیزار ہو گئی بت پرستی سے کہ ہم کیوں ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس کا کو خیال ہوا کہ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوں، تو اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ اس کا بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب عیسائیت قبول کی ہے نا، تو جب چرچ میں گئی تو وہاں بھی اس کو تصویریں نظر آئی، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی۔ اس نے کہا بھائی جو چیز میں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں یہاں بھی کیا مل رہا ہے؟ وہی مل رہی ہے۔ پھر وہ گئی مسجد، پھر اس کو پتا چلا بھائی مسجد میں تصویریں
نہیں ہے. میں جب ویٹیکن سٹی گیا نا، عیسائیوں کے وہ جو مرکز ہے، وہاں جو سب سے وحشت ناک چیز تھی نا، جس کی وجہ سے فضا میں ایک ظلمت پیدا ہو رہی تھی، وہ وہاں کے مجسمے تھے. یہ مجسمہ سازی ایک ایسی چیز ہے جس سے حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ مجسمے ہوں گے نا، وہاں ایک وحشت کا ماحول ہوتا ہے، وہاں نورانیت نہیں ہوتی. تو یہ اسلام نے جو تصویر سازی سے منع کیا ہے نا، یہ بھی اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی ایک نور ہے، برکت ہے. آپ جائیں نا کسی غیر مسلم کے گھروں میں، بت رکھے ہوئے ہوں گے، دیواروں پہ تصویریں بنی، اس کی ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. یہ گھر میں روحانیت اور نورانیت نہیں ہوتی اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے. اب عطا اللہ بندیالوی صاحب کو جو جوش آتا تھا نا، وہ اس آیت پر وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ایسے پڑھتے تھے کہ تجھے باخبر سے اچھی کوئی خبر نہیں دے سکتا. تو آج وہ جو ان کی باڈی لینگویج بنتی تھی نا، وہ بڑی جوشیلی، کہ اللہ تعالیٰ سمجھا کے نا آخر میں کہتے ہیں بھائی جو خبیر ذات ہے نا خدا، اس جیسی خبریں تجھے کوئی نہیں دے گا. تو ہندوؤں سے پوچھے گا وہ رپورٹ چینج کر دیں گے، وہ اپنے بتوں کے بارے میں وہ رپورٹ نہیں دیں گے جو کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. تو کسی اور سے جا کے پوچھے گا، وہ بھی تھوڑا تذبذب کا شکار، کلچر کی خیال کرے گا. بھائی اتنی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایکچولی کوئی بات نہیں، کلچر ہوتا ہے. کوئی مسجد میں چلا جاتا ہے تو ایکچولی کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی مندر میں چلا جاتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی قبروں سے مانگتا ہے، کوئی فلاں سے. ہر ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آ جائے گا. جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں، بھی بچوں کو عبادت تو سکھاؤ نا، بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے سچی مچی کا بھگوان کون سا اور جھوٹی موٹی کا بھگوان کون سا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَا يُنَبِّئُكَ مثل خبیر، کہ تجھے باخبر سے بہتر کوئی خبر نہیں دے گا. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لچڑ ہیں کہ تم ان کو پکارو گے سنیں گے نہیں کہ بول کیا رہے. تو دیکھو نا، صدیوں تک ایک جگہ رکھا ہوا ہے، فٹ ہے. جب یہ طالبان نے بامیان کے بت گرائے نا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بتوں کو کیوں گرائے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ایک بیان کیا کہ بتوں کو جا کے بولو نا اپنے آپ کو بچاؤ، تم دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائیں. ڈائریکٹ بتوں کے جا کے سمجھاؤ، یار تم بہت ہو گیا یار، 4000 سال سے تم مسٹنڈے بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ، تم پر اب بم مارے جائیں گے تو کچھ ہلو جلو، احتجاج کرو. تو وہی بات ہے کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور ایک اور آیت، اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے. اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا عقیدہ ہے نا، تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں. قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح، وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے. اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہوا. تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی، آپ رکھیں اس رائے، لیکن ہاں کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. کیا مطلب یہ موتا ہیں، سن بھی نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میری رائے اس بارے میں، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے، نہ مردے سن سکتے ہیں. ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے، تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے، صرف اس حد تک، اس سے آگے اس میں تعدی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو وہ خود دلائل جانے، اس میں پھٹا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے بڑا زبردست. وہ ایک صاحب تھے نا، اچھا ہاں یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں، فرشتوں کو کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں. ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا، ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا. اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے. قبرستان میں آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے مردوں کو نا، تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا، اور مردہ وہ 1 کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا ہے. اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے. اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا. نہ سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے
زیادہ قریب ہے, کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے. دو آیتیں بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم نے آج سورہ یاسین بھی شروع کی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا. بس 5 منٹ میں یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. اللہ نے 3 پیغمبروں کو ایک بستی میں بھیجا. بہت سے حضرات کہتے ہیں اس سے مراد انطاکیہ ہے, واللہ عالم, اللہ ہی جانے کون سی بستی ہے. یقینی طور پہ انطاکیہ نہیں جس ترکی میں جہاں زلزلہ آیا ہوا, ہم گئے بھی ہیں وہاں. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ آیا تھا, یہاں یہ ہوا تھا, قصے ہیں, اللہ ہی بہتر. میں ایک دفعہ عجائب گھر میں گیا تو وہاں نا ترکی کے, تو مجھے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. میں نے زبردست بھائی. آگے ایک تلوار لٹکی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا, لاٹھی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. میں نے کہا یار وہ زیادہ ہو گئی, یہ جو ہے نا کیا ہو گئی ہے, یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے, یہ کچھ. اس سے مجھے پرانی رپورٹوں پہ بھی شک پیدا ہو گیا ہے کہ پرانی رپورٹیں بھی کیا ہو گئی ہیں. ہمارا جو یہ عجائب گھر ہے نا ادھر کا لاہور کا, اس میں بھی پتہ نہیں منہ مبارک کے نام پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے, کوئی مستند نہیں ہے. ترکی کی تو بہت ساری چیزیں پھر بھی مستند اس لیے کہ خلافت عثمانیہ تھی, حکومتی سطح پہ کچھ چیزوں کو محفوظ کیا گیا. لیکن ہر جگہ ادھر منہ مبارک, ہر 12 ربیع الاول کو منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. تو بھائی کہاں سے تم کیوں پیغمبر کی طرف جھوٹ باندھتے ہو یار؟ کسی کے بال لے کے نسبت کر دینا نبی کے بال ہیں اور اس کے جناب پھر وہ زیارتیں کروانا, تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا کریں. اور کمال کی بات یہ, افسوس, کمال تو نہیں, افسوس یہ کہ چیزیں عربوں میں بھی آ رہی ہیں. دبئی میں پتہ نہیں کسی نے عرب تو ایسے نہیں تھے, عربوں نے بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی کر دی ہے وہاں دبئی وغیرہ میں, حالانکہ عرب ایسے نہیں تھے. تو عربوں میں بھی یہ بدعتیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہیں بھی کوئی منہ مبارک کے نام پہ الو بنا رہا ہو, خدا کے غضب اور قہر سے اس کو ڈراؤ. کہ جیسے نبی پہ جھوٹ باندھنا, حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جھوٹ صرف قول کا نہیں ہوتا, کوئی چیز جو نبی کی نہیں ہے نبی کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو ایسے منہ مبارک کے نام پہ جو لوگ الو بنا رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہ کیا کریں, ان کے خلاف احتجاج کیا کریں. یہ لمبا واقعہ ہے, پھر انشاءاللہ کل سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. جلدی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ, جلدی سے اسپیڈ. وہ لطیفہ رہ گئے تھے چٹکلا, وہ ایک قاری صاحب جو تھے نا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے. جی حضرت, ہاں بہت اہم بات, میں انشاءاللہ انتظامیہ سے بات کرتا ہوں. صحیح کہا بھائی. دیکھو وہ ایک قاری صاحب تھے نا, یہ قبرستان میں جب بھی میں مردوں کے سلام کی بات کرتا ہوں نا, السلام کی حلق, مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہ سیکیورٹی کا جو حضرت سب سے بڑا آفیسر ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا میری ڈپریشن ختم ہو گئی, آپ کا ایک لطیفہ سنا. میں نے کہا کیا بھائی؟ تو وہ کہتا ہے وہ میں نے لطیفہ اس میں سنا ہے کہ قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے. بچے چاہتے تھے قاری صاحب چھٹی کریں, چھٹی کرتے نہیں تھے. تو ایک بچے کو شرارت سوچی, اس نے کہا میں ایسا عمل کروں گا قاری صاحب انشاءاللہ چھٹی کریں گے. قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے بولتے السلام علیکم یا اہل القبر. تو قاری صاحب کا نام تھا غفور. تو بچہ نا قبرستان میں چھپ کے بیٹھ گیا. یہ جو لوگ مردے کہتے ہیں نا, لوگ مردے سنتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب سنیں گے تو ریپلائی بھی کریں گے. تو شکر کرو نہ سنتے ہیں نہ آگے سے رسپانس کرتے ہیں, ورنہ وہی حشر ہوتا جو قاری صاحب کا ہوا. قاری صاحب گزرے, قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب پلٹی ہو کے بے ہوش. بتاؤ سننے میں نقصان ہے یا نہ سننے میں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کمبختو, نہ سنتے نہ جواب دیتے. میں یہ کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں, جن سوالات کا جواب دینا ہے, آج پبلک ان سوالات کی تیاری, وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا, فاسق تھا یا اچھا تھا. ہاں ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی. یہ تو ضروری چیز ہے, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت. تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. حضرت حسن سے بھی. باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بارے میں خاموش رہو, کیا ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو والتو لوگوں نے بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر سوال ہوگا دوسرا, حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی؟ نماز. یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی. اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا, تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ تو سارے شاگردوں کی نماز آیا.
اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی، تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی، وہ تو کرتے تھے. انس بن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس کی نماز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں؟ یار لازمی اختلاف کرتے، اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے بعد امت آگے چلے گی، جہاد وہاد بعد میں ہوگا، پہلے یہ حل کرو. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دو، آگے چلو، چھوڑ دو اس کو یہیں پہ. نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی حیت، اس پہ تو سب متفق ہے نا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء. نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا، جماعت سے نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں، والدین کے بارے میں، کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے. ان کے ساتھ کیسا سلوک؟ پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے، ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں. اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس میں اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں. پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں. نوعیتیں کیا مطلب؟ خوش اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے، خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آپ اگر خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہے، بد اخلاق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدخلق آدمی، حدیث کا مفہوم ہے اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا. بات جو بھی کرتا ہے ایسا کرتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ڈنڈا کھینچ کے مار. کل مجھے کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا، وہ پتہ نہیں علماء پہ بڑا طنز کر رہے تھے کہ یہ علماء ایسے، مولوی ایسے. میں نے کہا ان کو پہلے بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز کہیں سے سکھاؤ. پھر مجھ سے تو سنا نہیں جاتا ہے، 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں، کان پھٹنے ہوتے جو ہے نا گدھوں کی طرح چیخ رہے. یہ اخلاق ہے. تو اور پھر طنز بھی ہو، اس میں کیچڑ بھی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہوں. کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور ہے نا کہ شکل اچھی نہ ہو تو کم سے کم بات تو اچھی کر لے آدمی. تو بات بھی گندی اور اسٹائل بھی گندا، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. یہ قرآن حدیث ہر فرقے میں ہوتے ہیں. میرا مقصد کسی خاص فرقے کی نہیں، ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو خوش اخلاقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد اخلاقی ہے نا غصے سے شروع ہوتی ہے. ہر آدمی ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے گھوم رہا ہے. سب سے پہلے میرے کام ہو، سب سے پہلے پیٹرول میں جو ٹینکی میں جو ہے نا پیٹرول میری گاڑی میں سب سے پہلے ڈالا جائے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں پیٹرول پمپ پہ، کبھی میں بائک لے کے کھڑا ہوں تو ذرا سے جگہ ملے دوسرا آگے گھس جاتا ہے بھائی، فوراً آگے گھس جائے گا وہ. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ. تو ایسے بھی ہیں، لیکن تو انسان کے کردار کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ پیٹرول پمپ کی لائن میں، بل کی لائن میں کھڑے ہو کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ. تو خوش اخلاقی ہے. اور پھر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. ہم اپنے مال کے پورے مالک نہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں حصہ ہے رشتہ داروں کا. ایک آدمی کی پوری تنخواہ اسی پہ اگر خرچ ہو رہی ہے اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. خرچ کرنا ہے جن میں سب سے پہلے والدین اور پھر سب سے پہلے قرابت دار. والدین اور قرابت دار اگر محتاج ہوں تو ان پہ خرچ کرنا فرض ہے. لیکن بیوی بچوں کو اللہ نے الگ پروٹوکول دیا کہ وہ محتاج نہ بھی ہوں تو ان پہ باپ کو خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کیا ہے ان کا باپ ہے. والدین کا باپ نہیں ہے، اولاد ہے. اور بچوں کا کیا ہے؟ باپ. اور عورت کا کیا ہے؟ شوہر. اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. اللہ نے اتنا اس کی ذمہ داری لگا دی ہے. اللہ نے تمہارے میاؤں کو ایسا بنایا، اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کروڑپتی بھی ہے تو تجھے کھلائے گا کون؟ تیرا شوہر. اس کو میں نے گھر کا بڑا بنا دیا، ساری زندگی تیری خبر گیری تیرا شوہر کرے گا. والدین تو رخصت کر دیتے ہیں، اب ذمہ داری ختم. پوری زندگی کی ٹینشن کون اٹھاتا ہے؟ شوہر اٹھاتا ہے. اور یہ جو مشرقی شوہر ہیں، مسلمان شوہر، ان کی اگر عظمت خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی، یورپ میں جا کے دیکھو. وہاں کے شوہر بڑے اچھے ہیں، خوش اخلاق ہیں، ہر بات تھینک یو سے. جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا وظیفہ شروع میں 11 دفعہ درود شریف، آخر میں 11 دفعہ. تو انگریز جب بھی بات شروع کرے گا مسکرا کے تھینک یو کے ذریعے، درمیان میں کچھ رپورٹ پیش کرے گا بڑے مزے سے، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، اور آخر میں پھر کیا کہے گا؟ تھینک یو کہہ کے. چل جاب سے بھی نکالیں گے تو تھینک یو کہہ کے نکالیں گے. اتنے اچھے اخلاق. بھائی تھینک یو، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ یہ سگنیچر کر دیں، یہاں پہ آپ مستعفی ہو جائیں. آپ اتنے اچھے اخلاق. اور ہمارے یہاں جاب پہ بھرتی بھی کریں گے نا تو تمیز سے نہیں کریں گے.
دھمکی سے شروع کریں گے بات, پہنچ جانا کل صبح 8 بجے. تو لیکن اتنے اچھے اخلاق کے باوجود بیوی پہ خرچ کرتے ہیں, بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں بھائی آخرت میں انشاءاللہ اتنے نالائق ہونے کے باوجود مسلمان اوپر ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ کوالٹیز جو ہے نا آج بھی مسلم میں الحمدللہ من حیث, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں مسلمان ان سے اچھے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں ان سے اچھے نہیں ہیں, بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں, لیکن من حیث القوم جو مسلمان کی خوبیاں ہیں وہ ان سے بہت بھاری ہیں. جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا اس میں مسلمانوں کی جو چند خصوصیات ایسی ہیں ان کا وزن انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا. ان خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد پوری زندگی بیوی بچوں کی ٹینشن اٹھاتا ہے. کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ جتنا مرضی بیوی کے علاج پہ خرچ کرنا پڑے کرتا ہے. یہ جو شریف لوگ ہیں, آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں, سارے نالائق تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں, وہ ساری زندگی اٹھائے گا ٹینشن. جب باپ نے ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا, کس کی ذمہ داری شروع؟ شوہر کی. اس کو فالج بھی ہو جائے عورت کو, اس کو لقوہ بھی ہو جائے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب تک میجورٹی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے, رکھو اس کو, اب یہ میری ذمہ داری ہے, اس کو بھی کھلاؤں گا, اس کے بچوں کو بھی کھلاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے اگر میاؤں سے کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو ان کی میاؤں پہ صبر کیا کرے. کہہ رہی یہ میاؤں کیوں کر رہا ہے, دھاڑ کیوں رہا ہے, جب اتنا کر رہا ہے تو تھوڑی سی برداشت بھی تو کرو نا, اس کی برداشت کر لو بیچارے کی. تو حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا؟ ابدأ بمن تعول, فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں, بیوی بچے ہیں, ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری, تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, اس کا کہاں سوال ہوگا؟ قبر میں سوال ہوگا. میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں, بڑے اچھے تھے, بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس سے ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تو اتنی تنخواہ بچا کے کہاں رکھتا تھا, یہ بتا خرچ کیوں نہیں کیا تو نے, ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ, جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ. تو یہ سوال ہوگا. پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر, اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك, تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے, اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے, اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا, کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً. آنکھ سے جو نظر ہے نا, آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا, لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا. آنکھیں تو گھومتی رہتی ہیں انسان کی, بدنظری آنکھوں سے ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے. تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک انسان کے قدم, انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے, قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا, ہے بھائی, پٹاخوں میں, شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا, نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا, میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا. یہ سوال ہوگا. یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا, حلال کمایا, یہ سوال. اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں, ہم غلام ہیں اپنے آپ کو, ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا, قبر میں اتار کے چلا جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا. تو وہ شاعر نے کہا نا, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں, آپ بھی موت کے قریب جا رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں. کوئی اور مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی اور مجمع یہاں بیٹھا ہوگا. آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ والے مولوی صاحب کر رہے ہوں گے, اور آپ جو باتیں آج سن رہے ہیں وہ اگلی نسل وہی باتیں سن رہی ہوگی. اور جیسے ہم بدعمل ہیں اور آپ بھی بیچارے ہم جیسے ہی معلوم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پچھلوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, اگلے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوں گے. باتیں ہی چل رہی ہیں, عمل سے ہم سب کیا ہیں, خالی ہیں. تو عقل مند وہ ہے جو جلد سے جلد توبہ کر کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس میں اختلاف نہیں, نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے اس میں, حیرت کی بات ہے, نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا, پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں, کچھ آپشنل ہیں, اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے, ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے, صلاحیت کے لحاظ سے. علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے, عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے. اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے
یہ دوسرے کے حساب دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے. ظاہر ہے ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے, دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. کسی سے بحث کروا لو, رفع الیدین نہ کرنے کی, آمین زور سے آہستہ, ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے, لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے, کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے, اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی, اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں, جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں, ٹانگ اڑاتے ہیں. لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ, نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ. ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے, حیاتی مماتی, یہ حیات النبی ممات النبی, بہت فنٹر, بڑے ماہر. میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی, میں نے کہا چھوڑ دو, ان چکروں میں نہیں پڑو, انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو, اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو. تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے, یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے, اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں, میں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا نا, سمجھ میں نہیں آتی ان کے. ہر آدمی میں قرآن و حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی. یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں, یہ جو گچی پکڑ کے رکھے ذرا اس کی, تاکہ جہاں سے بات چل رہی ہے نا وہیں سے, کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا, درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا, تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے. عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں, مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں. بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا. کہتے ہیں جب قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا, باقی قرآن کیا آئے گا. یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا, اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا. اللہ نے قید لگا دی ہے, یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ, ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا. نا 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 نا, قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ, فقہی مسائل کے لیے. ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں, نصیحت کی جو چیزیں ہیں, عبرت کی جو باتیں ہیں, وہ قرآن میں بہت آسان ہیں, ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی, فرما برداروں کو برتری دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے, پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے. یہ عبرت کی باتیں. آخرت, اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل. هو الذی خلق من الماء بشرا, دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا, عزت کتنی دے دی اس نے, خاندان میں پیدا کیا, ددیال نلیال سسرال والا خاندان لگا دیا. یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں. دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں, کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو. اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی, کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ, بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو, کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے. اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے. ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, ورب کیا ہے, ایکٹیو وائس کیا ہے, پیسو وائس کیا ہے. تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا. نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن یہی باپ جب بیٹے کو, یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا, یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو, پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے, یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں,
یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں, اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں, لا پڑھا رہے ہیں, اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے, دفعہ 145 کیا ہوتی ہے, آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے. تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا, اس کا ایک متن ہوگا, پھر اس کی تشریح ہوگی, پھر اس کی تشریح میں مختلف آرا بھی ہوں گی, رائے بھی ہوگی. بھئی یہ جو لا ہے, سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے, اس قانون کا یہ مطلب ہے. 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے, اس شق کا مطلب کیا ہے, تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے. ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا, وہ تھا. جہاں مسائل کی بات ہوگی, قانون کی بات ہوگی, لا کی بات ہوگی, اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے. ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں. ابھی تو گاڑی نکلی ہے, ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے. تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے. یہ یاد رکھو, جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں, بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں, لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں, یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے. یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے. قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں. اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے, اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو یاد رکھو, یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے, یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے, کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر, اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے, پورا قرآن مراد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا, انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیے. اگر پھر بھی اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن, پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئی. تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے. یہ غلط ہے. بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں, الحدیث مضلۃ الا لاہلھا. حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں. فرمایا لولا اعان اللہ بمالک, اگر اللہ ہمیں امام مالک, وہ تابعی نہیں تھے, سوری امام لیث تبع تابعی نہیں, بھل خیر القرون میں آتے ہیں, بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے, محدث تھے. فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک, اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں, ہم گمراہ ہو جاتے, تباہ ہو جاتے. تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ آپ نے پکڑی, میں تو بھول گیا وہ کیا تھا, گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے, جو واقعہ بتا رہا تھا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. رمضان میں تم کھا سکتے ہو, کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صحابی نے کیا کیا, رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے. اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید, اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو نبی کے پاس آ کے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہے. صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے, کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے, وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی, وہ مراد ہے دھاگے سے. صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے. آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی, ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں, حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے. میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوتر بواحدۃ, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ, 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا, ترجمہ تو اردو میں ہوگا, تو اردو تو تھی نہیں. تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو, جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا. یو تیرو کا یہ مطلب لینا
ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن، جفت کو طاق بنا دینا. ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو سکے. میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں، یہ بھول جاتا تھا. تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں. تو ایون میں 4 عدد ہیں، 4 حروف ہیں ای وی ای این، اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3. اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے، اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں، اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں. قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سندس اور استبرق. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کے تھک جاتے تھے، پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا استبرق، قاف یہ جو آ رہا ہے نا موٹا موٹا لفظ آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ استبرق، رق بولو گے قاف آ رہا ہے، قاف موٹا تازہ ہوتا ہے، قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے. جو گول کس لوگ ہیں وہ دیکھنے میں قاف لگ رہے ہوتے ہیں. تو سندس میں ایسا نہیں ہے، سندس باریکی آ رہی. تو اس کے بعد ہمیشہ سے یاد ہو گیا کہ بھئی استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم. اسی طرح ایک لفظ ہے رمل اور ایک لفظ ہے عربی میں رمل. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے، مرد کے لیے سینہ اکڑا کے چلنا سنت ہے. اور کسی حدیث میں عورت کو سینہ اکڑا کے چلنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں بیان نہیں ہوتا. کسی حدیث میں عورت کو مردوں کی طرح رکوع کرنے سے منع نہیں کیا گیا. اس کے باوجود چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت مردوں کی طرح رکوع نہیں کرے گی، سمٹ کے کرے گی، کیونکہ وہ عورت ہے. وہ اکڑ کے نماز نہیں پڑھے گی، وہ سردے میں اپنے سرین کو نہیں اٹھائے گی. وہ عورت کا عورت ہونا ظاہر کرے گی کہ میں عورت ہوں، مرد نہیں ہوں. تو جن چیزوں کا تعلق پردے سے اور حیا سے ہے اس میں عورت تمام باتوں میں مرد سے خود بخود جدا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی، حالانکہ کسی حدیث میں زور سے لبیک کہنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا حج جیسے میں نے کیا ویسے کرو، خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے. تو ہم یہ حدیث عورتوں کو کیوں نہیں سناتے کہ نبی نے دوڑ لگائی ہے اور نبی نے فرمایا؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہوا نا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے ہی کرو. تو نبی نے تو دوڑ لگا کے کیا، تم آہستہ کیوں کر رہی ہو؟ تم بھی دوڑو. ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جن چیزوں کا حیا سے تعلق ہے اسلام اس میں عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے، اس میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے. یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، کیونکہ میں پھر وہ لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. تو ابھی اس کو فی الحال ہم یہ درمیان میں آ رہے ہیں، گولے گنڈے والے بھی آ رہے ہیں، گرمنڈے. وہ تو جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے اسٹیشن پہ پھر ہر آدمی ٹرین پہ تو چڑھتا ہے نا. تو اب تو وہ ٹرینوں میں آوازیں ہی نہیں آتی گرمنڈے. پہلے زمانے میں کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی، ٹرین کی دھول مٹی آ رہی ہوتی تھی. اور اب تو ٹرینیں بھی بڑی لگژری سی ہو گئی ہیں، وہ مزہ ہی ٹرین کا ختم ہو گیا. بیٹھو آرام سے لاہور پہنچ گیا، مزہ ہی نہیں آیا. پہلے ہم چھکا چھک کرتے ہوئے جاتے تھے. لیٹرین میں پہنچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا. واش روم کے باہر غریبوں کی ایک پوری لائن ہوتی تھی جو بغیر ٹکٹ سفر کر کے وہاں سو رہے ہوتے تھے. ان غریبوں کو پھلانگتے ہوئے جانا، ان سے ریکویسٹ کرنا، پھر وہاں جانا اور پانی بھی مل جانا. اتنی سکون ملتا تھا، لوگ ریلیکس ہو جاتے تھے کہ یار اللہ کی اتنی نعمتیں. کیونکہ ٹینشن کے بعد جو سکون ملتا ہے تو اس سکون میں جو لذت اور مزہ ہے وہ بغیر ٹینشن والے سکون میں نہیں ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی وہ جو ابھی میں یہاں سے اس میں جو موضوع ذہن میں لے کے بیٹھو نا تو پھر وہ اسی پہ کنٹینیو رہتا ہے آدمی. لیکن یہ بھی علمی باتیں ہیں، یہ الگ موضوع کے تحت پھر آتی. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو صحابی رسول نے آیت کا مطلب غلط سمجھا. اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ایک لفظ نازل ہوا من الفجر. فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ دوبارہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. من الفجر یعنی فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر کی روشنی ہے، دھاگے مراد نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کنفیوژن پہلے ہی دور کر دیتا تاکہ یہ نوبتی نہ آتی. ایک لفظ صحابی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں نازل کیا جا رہا ہے تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ پہلے ہی کنفیوژن دور کر دیتے، من الفجر نازل کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ اگر پہلے کر دیتے نا نازل، تو یہ فلسفہ پھر سمجھ میں ہمارے لیے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا
کہ اللہ کے بیان کے بغیر یا نبی کے بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آ گئی سمجھ میں یا اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے. تو اور وراثت کے مسئلے جتنے بھی ہیں آپ قرآن سے براہ راست نکال کے دکھا دو. حالانکہ وراثت کو تو قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, پھر بھی بڑی مشکل ہے. قرآن مجید میں ہے کہ فَإِن كَانَتَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. باپ مر جائے, بیٹا کوئی نہ ہو اور 2 سے اوپر بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 وراثت ملے گی. 2 سے اوپر ہو تو کیا ملے گی؟ 1/3, 2/3, 66.66%. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھی ملے گی. 2 کو کتنی ملے گی؟ قرآن نے کیا کہا؟ 2 سے اوپر ہو تو 66.6%, 1 ہو تو 50%. 2 کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. لیکن 2 کو بھی کتنی ملیں گی؟ 66%. 1 سے اوپر جتنی ہوں گی 66.66% لے لیں گی وہ, اور 1 اگر ہوگی تو سب فتویٰ یہی دیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ قرآن سے اس طرح سے, جب تک آپ مفسرین کی تفسیر نہیں پڑھو, اس کا مفہوم کیا ہے, حدیث کا مطلب کیا ہے, آپ نہیں پڑھو, صرف لفظی الفاظ سے آپ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کوئی پروفیسر مستقبل میں پیدا ہو سکتا ہے, وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 2 بیٹیوں کو 66% نہیں ملے گا کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ 2 سے اوپر ہوں گی تو ملے گا. اس کا مطلب 2 سے کم ہوں گی تو نہیں ملے گا. پھر یہی مطلب نکلتا ہے نا. کل کوئی نیا پروفیسر یہ بھی پھینک سکتا ہے مارکیٹ میں آ کے. اس لیے ایک اصول یاد رکھو, کبھی بھی اجماع امت سے اعتراض مت کرو. اجماع امت سے جو ہے نا کبھی بھی آپ نے ہٹنا نہیں ہے. خیر, وہ جو گچی پکڑی تھی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ضروری پیپر جو عوام کے لیے ضروری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. رفع الیدین کے جھگڑے اچھی طرح آپ کو رٹے ہوئے ہیں. جس چیز کا قبر میں سوال ہوگا اس کے کو فوکس نہیں کیا جا رہا, اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. تو میں واقعہ بتا رہا تھا, ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یار یہ حیات ممات کے جھگڑوں میں مت پڑو. تو وہ کہہ رہے نہیں یہ ضروری ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کی بیوی حیاتی ہے یا مماتی؟ اس نے کہا اس بیچاری کو کیا پتا یار یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو مولویوں کے آپس کے جھگڑے ہیں, اس بیچاری کو کیا پتا. تو میں نے کہا جب اس بیچاری کو نہیں پتا اور پھر بھی آپ کے خیال میں وہ جنت میں جا سکتی ہے تو آپ بھی اگر بیچارے بن جاؤ تھوڑے دنوں کے لیے. بیچارے لوگ جنت میں پہلے جائیں گے, جو فنٹر ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہوں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, جو سیدھے سادے بیچارے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا. تبلیغ والوں کی ایک سب سے بڑی خوبی کیا ہے, وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عالم مفتی نہیں مان, بلکہ ان کے تو علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اگر مسئلہ پوچھنے جائیں نا کسی تبلیغ میں کسی عالم کے پاس تو وہ اپنے سے سینئر کی طرف کہتے ہیں بھائی ان سے پوچھو, مجھ سے نہیں پوچھو, میں کچھ نہیں ان کے مقابلے میں, ان سے پوچھو ان سے. یہ ہم نے دیکھا ہے اور میں نے اپنے بزرگوں میں بھی دیکھا ہے. یہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں یا پہلے دارالفتاء والارشاد میں جب کوئی عامی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو اگر کوئی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو چھوٹے عالم سے اگر پوچھ رہا ہے نا تو وہ غصے ہوتے تھے کہ جب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. ادب تمیز معاشرے میں ختم. اور اب کیا, اب جو چل رہا ہے نا معاشرے میں وہ کیا چل رہا ہے, ان سے کیوں پوچھ رہے ہو, میں ہوں قرآن حدیث کے مطابق بتاؤں گا. میں بتاؤں گا کس کے مطابق؟ قرآن حدیث. باقی سارے پکوڑے بیچ رہے ہیں, میں بتاؤں گا. بلکہ سب سے پہلے تو ہم 9 وارث شخص کو بتاتے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بتائے اس کو بتاؤ, اس سے پوچھو. لیبل بہت اچھا ہے مگر اس سے آپ بدگمان کر رہے ہیں کہ میں ہی صرف قرآن حدیث کے مطابق بتاؤں گا, باقی کیا کر رہے ہیں؟ پکوڑے بیچ رہے ہیں. وہ بے وقوف ہیں. تو فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھنا شروع کر دیں, اور پھر ایسے جاہلوں کا علماء جواب نہیں دیتے تو یہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں. علماء اس لیے جواب نہیں دیتے کہ علماء ہمیشہ اپنے لیول کے آدمی سے بحث کرتے ہیں. دیکھو ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں جس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی اچھی طرح. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے, بلکہ جھوٹا نبی ہونا تو دور کی بات, کوئی ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے, کوئی ایک مسئلہ بھی جو ہمارا قول نہیں ہوتا, ہماری رائے, ہمارا حکم نہ ہوتا, لیکن اپنی طرف سے گھڑ لیتے, پورا نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات, ایک قول بھی اگر گھڑ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے, پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو. تو مرزائی جو ہے نا, جو غلام احمد قادیانی کے مریدین ہیں, جو اس کے جھوٹی نبوت پہ ایمان لانے والے, وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد کی نبوت کے حق میں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی شخص اللہ کی طرف جھوٹ باندھے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی شہرک کاٹ دوں گا.
یہ کنایا ہے کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا, اس کو میں ذلیل کر دوں گا, اس کو میں قتل کر دوں گا, اس کو میں یعنی کچھ بھی سزا ایسی عبرتناک مل جائے گی اس کو کہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں مرزا کو تو نہیں ملی, مرزا نے تو اگر ہم یعنی جھوٹا نبی تھا تو ایک جھوٹ نہیں, پھر تو اس کی ہر بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی نا. تو اتنے کروڑوں جھوٹ اس نے بولے, پھر بھی جناب دیکھو اس کے خلفاء لندن میں کیسی حکومتیں چل رہی ہیں ان کی, اور 100 سال ہو گئے قادیانی دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو قرآن نے دھمکی دی ہے اس شخصیت کے بارے میں دھمکی دی ہے کہ جس کا کردار اتنا اچھا رہا ہو کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوں. وہ اگر کہے کہ احد پہاڑ کے, وہ اگر کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے, تو لوگ آمنا و صدقنا کہیں. جس کا کردار ایسا ہو, ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو اس جھوٹ کے سچا یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایسے شخص کو جو اللہ کی طرف غلط نسبت کرے جس سے لوگوں کو کنفیوز ہونے کا خطرہ ہو, اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ پھر اللہ پر الزام ہے. کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے اگر اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھ دے تو اللہ اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتے, کیونکہ تو بھنگی چمار تم اس پر ایمان کیوں لے کر آ رہے ہو, اس کی حیثیت تو دیکھو پہلے. مثال کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ لوگوں, یا تو پولیس کے ذریعے آتی ہے یا مثال کے ذریعے آتی ہے. مثال دیتا ہوں اس کی میں ایک. دیکھو ایک سفیر ہے یہاں پہ, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, لگژری گاڑی ہے اس کے پاس, پیچھے پولیس کی موبائل ہے سیکیورٹی کے لیے, اور وہ جو بھی سفیروں کا حلیہ ہوتا ہے, جو بھی سفیروں کا کردار ہوتا ہے, ظاہری علامات ہوتی ہیں, وہ ساری اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور انگلش بھی فر بول رہا ہے, شکل سے بھی برطانیہ کا UK کا لگ رہا ہے, کہیں سے بھی اس میں چھانگا مانگا کی, چیچا وطنی, شکر پڑیاں کی وہ اسمیل کہہ لیں یا خوشبو کہہ لیں نہیں آ رہی. آئی بات سمجھ, بندہ ہمیں یہاں لگ جاتا ہے نا فوراً یہ بندہ یہاں کا, اور آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں پاکستانی شکل سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ اپنا ہی ہے, اور عجیب سی محبت ہوتی ہے. صحیح بتا رہا ہوں, آپ کہیں بھی جاؤ نا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے, چاہے وہ جبہ پہن لے, رومال پہن لے عربوں والا, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستانی. اور بڑی اچھی خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ یار اپنائیت محسوس ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اب یو کے بورن معلوم ہو رہا ہے وہ آدمی, UK کی پیدائش والا, انگلش بھی فر, اور وہ چمڑی بھی اس کی گوروں جیسی, بال بھی بالکل سنہری بال ہیں, پورا گیٹ اپ کیسا ہے, ایسا جیسے سفیروں کا اور UK کے برطانیہ کے سفیروں کا ہوتا ہے. وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے اور برطانیہ کی طرف سے بیان ریکارڈ کروا رہا ہے کہ بھائی حکومت برطانیہ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے. اگر وہ جھوٹا ہوگا برطانیہ اس کو چھوڑے گا, فوراً اخبار میں اناؤنس کرے گا, ریڈیو پہ اعلان کرے گا, ٹیلی ویژن میں کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے, پبلک دھوکہ کھانے کی کوشش نہ کرے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر بھی باز نہ آیا تو عبرتناک سزا ملے گی اس کو, کیونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. اور ایک وہ آدمی ہے جھاڑو ہاتھ میں, دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہے, محلے کے گٹر صاف کر رہا ہے, صحیح ہے نا, اس گٹر سے گھستا ہے, دوسرے گٹر سے نکلتا ہے صفائی کر کے, خود کبھی نہیں نہایا, یہ کہتا ہے, بیان جاری کرتا ہے اسی حلیے میں کہ میں برطانیہ کا سفیر ہوں, مجھے UK نے بھیجا ہے اور میں پاکستان کے سفیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یہ پیغام دے کے. جتنا بڑا بھی جلسہ کر لے, برطانیہ اس کی مذمت میں یا اس کی تردید میں اعلان کرے گا, بولے گا یہ کون ہے. برطانیہ کہے گا کہ میں نے اگر اس کی نفی بھی کی نا تو میری وجہ سے یہ مشہور ہو جائے گا, ابھی تو بالکل بھی عزت نہیں ہے لیکن تھوڑی عزت اور. تو اس پر جو ایمان لانے والے ہیں, اس کو میرا سفیر سمجھنے والے, وہ مکھنچو ہیں, وہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں, ان کی مینٹل اپروچ اتنی کم ہے کہ مجھے وضاحتی بیان جاری کرنے کی ضرورت نہیں, جس نے گمراہ ہونا ہے ہو جائے. تو یاد رکھو, نبی کا بھی ایک گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ ظاہری حلیہ نہیں ہوتا. اللہ کسی ہر شخص کو نبوت نہیں پکڑا دیتے. انبیاء کی زندگی نبوت سے پہلے بھی بے داغ ہوتی ہے اور نبوت کے بعد بھی بے داغ ہوتی ہے. ہر شخص کو نبوت نہیں ملتی, ہر نیک آدمی کو نبوت نہیں ملتی. 40 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس سے پہلے کی زندگی وہ لوگوں کے سامنے دلیل ہوتی ہے, گواہ ہوتی ہے وہ زندگی اس بات پر کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. عیسیٰ ابن مریم کو بچپن میں نبوت ملی, مگر بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی. دودھ پیتا بچہ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے. ایسی بے داغ سیرت, ایسا خوبصورت کردار, ایسے خوبصورت کردار کا آدمی اگر اللہ پہ ایک جھوٹ بھی باندھے
ایک جھوٹ بھی باندھے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ اس کی دعوت پر اس کی دعوت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. لوگ وہ سمجھیں گے کہ اللہ کا کلام ہے, حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا. رہا مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ, تو اس کی سیرت بے داغ بولو بھائی نہیں, کیونکہ ایسا شخص ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ اس کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لے کر آئیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا کردار خراب تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی بات یہ کہ مولوی صاحب آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ آپ کیا مرزا کے دور میں پیدا ہوئے تھے؟ ہیں بھائی, آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا کردار بہت اچھا تھا, وہ نیک آدمی تھا, اس کی نیکی اور طہارت اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے نبوت اس کے شانے پہ رکھ دی. اس کے کردار کے غلط ہونے, اس کے 2 نمبر آدمی ہونے, کرپٹ ہونے, بد کردار ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ مرزائیوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کے کیریکٹر اور کردار پہ اگر بحث کرنا چاہو, مرزائی زہر کا پیالہ پی لے گا, مگر مرزا کی نبوت پہ بحث کرے گا, اس کے کردار پہ بحث بولو نا بھائی. یہ مشاہدہ ہے, یہ کتابوں کی پڑھی ہوئی, یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. اور خاص طور پہ جو ختم نبوت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں علماء, ان سے آپ پوچھیں وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے. مرزائی اس پر مناظرے کے لیے تو آمادہ ہوں گے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا, اس پر آمادہ کبھی نہیں ہوں گے کہ وہ شریف انسان بھی تھا یا بولو نا یار. وہ ڈائریکٹ نبوت سے شروع کرتے ہیں, پہلے وہ نبوت کو منوائیں گے, پھر جب نبی مان لیا تو شریف تو پھر فرض کرنا ہی پڑے گا نا. کہ پھر نبی کے تو ہر الٹے کام کو بھی, جو جھوٹا نبی ہے وہ جب سچا مان لیا تو ہر الٹے کام کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا اس کو. تو نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت ہے. جو شرافت کے بجائے شر اور آفت کا مجموعہ ہو, اس کو اللہ کیسے نبوت دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی اس کی نبوت پر ایمان لاتا ہے, کوئی اس کی باتوں میں یقین کرتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کر لے, ہم نے کوئی گارنٹی لی اس کی, اس کا کردار دیکھو. میں آج جتنے مرزائی دنیا میں ہیں, قادیانی ہیں, ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی بزرگ, کسی بھی عالم کے پاس جو تھوڑا بہت بھی ختم نبوت کے ٹاپک پر شدھ بدھ رکھتے ہیں, مرزا کے کردار پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, مگر اس پہ تیار بولو بھائی نہیں ہو. تو یاد رکھو, جیسے جو شخص اللہ پہ جھوٹ باندھے, ان میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے برات کا اعلان کرے, کیونکہ وہ اس کی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی علماء میں جو بھی انٹرنیٹ پر مفتی بن کے لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دے, تو ہر مفتی بھی, ہر ایسا شخص بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اپنے اوقات کا حصہ اس جاہل پہ خرچ کرنا شروع کر دیں. تھوڑا بہت تڑکا علماء لگاتے رہتے ہیں, تھوڑا بہت, تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ صرف ہمارے دعوے نہیں ہیں, ان دعووں کے پیچھے دلائل بھی ہیں. مگر ان کا علماء کا موضوع یہ نہیں ہوتا, عام طور پر وہ اس لیے نہیں ہوتا. ابھی ہم رو رہے تھے غامدی صاحب کو, ایک نئی فلم آئی ہے شیخ محمد صاحب, ان کو دیکھ کے غامدی صاحب سے محبت ہوتی ہے آدمی, حقیقت ہے, وہ بالکل ہی عجیب سی چیز آئی ہے. تو ایسی فلمیں آتی رہیں گی اور ساری قرآن و حدیث کے نام پہ آئیں گی, تو آنے دو.